بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس. اور ناظرین، آج کل ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے پاکستان کی فوج اور ہمارے جرنیل کے کارنامے. ہمارے ملک نے انڈیا کا جواب رات کی تاریکی کا جس طرح دیا، اس سلسلے میں آج میں بیٹھا ہوں پاکستان ریلوے میں، جو کہ پاکستان ریلوے راولپنڈی صدر میں ہے، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے راولپنڈی جناب نور الدین داوڑ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ شکر اللہ کا، تھینک یو ویری مچ. سر جی، ایک تو ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آئی نو کہ آپ بہت بزی ہوتے ہیں، تو ایک ہی موضوع، ایک ہی آج کل ہر زبان پہ ہے کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جی، کیا کہیں گے پاک فوج کے لیے؟ دیکھیے، اس میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو بھارت کی ہٹ دھرمی کہہ لیں یا ان کی بدماشی کہہ لیں، یا جو بھی انہوں نے حرکت کی، تو اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے جواب دیا، اور ہماری جو فورسز ہیں اس میں پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان سب نے جس طریقے سے رول پلے کیا، جس طریقے سے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، ہم سب کو اس پہ ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کا تو ہم ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پاکستان ریلوے اور پاکستان آرمی، یہ تو ویسے بھی ہمیشہ شانہ بشانہ ہم چلتے رہتے ہیں. اور آج اس سلسلے میں ہم نے ایک ریلی کا انعقاد بھی کیا تھا اسٹیشن کے اوپر، اور یوم تشکر کے حوالے سے کہ آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، اور ہم نے ٹرینوں کے اوپر کچھ بینرز بھی ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، اور اس میں فورسز کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک جہتی کے لیے، اور اس میں یوم تشکر کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا ہے. تو اس پہ تو ہم کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، یا جو کچھ جس طریقے سے انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس پہ ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سر، جیسا کہ ہمارے اس وقت وزیر ریلوے ہیں جناب محمد حنیف عباسی صاحب، تو ان کے آنے کے بعد سر ریلوے کی کیا اب پوزیشن ہے؟ ریلوے اب کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، منسٹر صاحب کی آپ نے پہلے بھی، اگر آپ پنڈی سے یہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے میٹرو کے حوالے سے بھی، اور پنڈی کے حوالے سے بھی، ان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو اسی طرح جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے، تو ان کے خاص طور پر کچھ چیزوں کے خاص طور پر، جس طرح ہماری پنکچویلٹی ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ تمام رائٹ ٹائم چلیں، اور صفائی کے حوالے سے کہ گاڑیوں کے اندر صفائی ہو، اور لوگوں کو پیسنجر کے لیے فیسیلیٹیشن ہو اسٹیشنز کے اوپر اور ٹرینوں کے اندر. تو اس سلسلے میں ان کی جو کچھ چیزیں ہیں، جس طرح ہم نے یہ راولپنڈی پہ جو اسٹیشن کی صفائی کا جو کنٹریکٹ ہے وہ ہم نے کر دیا راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ، اور یہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا. اب اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ واشنگ لائن کے اوپر بھی ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہم کریں گے. اور باقی پنکچویلٹی ہماری جو پہلے تقریباً کوئی 18 to 20% یا 25% کے قریب تھی، وہ اس وقت تقریباً 80+ پہ جا رہی ہے، 80 اور 90 کے بیچ میں. تو کافی زیادہ، چونکہ وہ پرسنلی چیک کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ رپورٹ بھی مانگتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ کافی بہتری آ رہی ہے. بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا داوڑ صاحب. ایسا ہے کہ انہوں نے جو پہلا ریکارڈ بنایا آتے ہی، وہ تھا کارڈیالوجی جیسا ہاسپٹل دیا راولپنڈی شہر کو، جس میں کہ اب بیرون ملک سے بھی آ کے لوگ جو ہیں علاج کروا رہے ہیں. اور عوام پنڈی کی جتنی خوش ہے، اتنی ہی میرا خیال ہے کم خوشی نظر آتی ہے جب بھی یہ منسٹر بنتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے. الحمدللہ یہ سرو کرتے ہیں باقاعدہ. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو اب موجودہ صورتحال میں بھی، کیونکہ تجربہ کار ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں، خاص طور پہ پچھلے ٹینور میں انہوں نے جیسے آپ نے بتایا میٹرو، کارڈیالوجی جیسا ہاسپٹل، اور یونین کونسلوں میں کم از کم 5 سے 6 ٹیوب ویل بھی انہوں نے لگائے.
اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے نور الدین داوڑ صاحب کہ حنیف عباسی صاحب جو کہ ہمارے وزیر ریلوے ہیں وہ ایک خوشائند قدم ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, خاص طور پہ پنڈی کے لیے ان کے کارنامے جو ہیں وہ نہ بھولنے والے ہیں اور وہ آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. تو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ریلوے کو اب انہوں نے روزانہ نوٹیفیکیشن, لیکن آپ جیسے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ کا بھی پرانا پتہ ہے کہ آپ خود بھی اتنی لگن کے ساتھ چلتے ہیں کہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے اور آپ کا اسٹاف بھی آپ کے ساتھ پھر اسی طرح چلتا ہے. تو صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر, یہ جو ریلوے کے کرائے بڑھائے گئے خاص طور پہ اکانومی کلاس کا 5,000 روپے کا کراچی کا ٹکٹ, تو کیا اس میں کچھ کمی ہوگی یا مزید کچھ؟ ابھی ریسنٹلی تو ہم نے کوئی کرایہ نہیں بڑھایا ہوا ہے. اچھا, شاید پرانی کوئی بات کر رہا ہوں. ہاں, پرانی کوئی بات کر رہے ہوں گے. اس وقت وہ تو ہمارے جو ظاہر ہے کہ چونکہ ڈیزل کے اوپر ہماری ٹرینیں چلتی ہے تو اس وقت ہم نے بڑھایا تھا جب یہ ڈیزل میں کافی زیادہ فلکچویشن آئی تھی اس کی پرائسز وغیرہ میں, اور اب ریسنٹلی ہم نے کوئی اس طرح کا وہ نہیں کیا ہوا ہے کہ کرائے کے لیے حوالے سے ہم نے کوئی کرایہ بڑھائے ہوئے ہیں. اور اس کو مزید بھی ہم دیکھیں گے اگر ان کیس کوئی اس میں کمی آ جاتی ہے, کوئی ڈیزل وغیرہ کی پرائسز میں کمی آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم مزید بھی سوچ سکتے ہیں, اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے کہنے کے مطابق اب ریلوے دن بدن امپرومنٹ کی طرف جائے گا, ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی اور باقی چیزوں میں بھی پنکچویلٹی آئے گی. بالکل ہم تو بہت شکریہ نور الدین صاحب, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا جہان نیوز کو. اسی کے ساتھ میں اپنے کیمرہ مین قمر عباس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں ہوں غلام عباس, آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز. اللہ حافظ.